اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ضرورت مئات مرۃ۔ آج کا میرا موضوع ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے دعا کی تعلیم خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اصحابہ اجمعین۔ آج ہم ایک ایسی مبارک روایت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنے کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ مسند روایت شاید کسی نے بھی آج تک آپ کو بتائی ہوگی جو آج میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے جو وسیلوں کو نہیں مانتے، اور جو مانتے ہیں ان کے عقیدے کو تقویت پہنچے گی۔ اس مسند روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ سب سے پہلے قرآنی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت 35 میں فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے سے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ آیت واضح اعلان کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرما رہا ہے کہ میری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرنا ہے۔ یعنی بندہ جب اللہ سے مانگے تو ان محبوب ہستیوں کا واسطہ جو اللہ کے نزدیک مقبول اور محبوب ہیں۔ اب آپ کو ایک مستند حدیث المستدرک جلد 2 صفحہ نمبر 291 اور حدیث نمبر ہے 1930، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص آئے اور اپنی نابینائی کی شکایت کی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھ چلنے والا کوئی نہیں جس کی وجہ سے میں شدید مشقت میں مبتلا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو کر کے 2 رکعت نوافل ادا کرو، پھر یوں دعا مانگو، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی اور تیرے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں متوجہ ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے واسطے سے آپ کی رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، میری آنکھوں کو روشن کر دے۔ اے اللہ میرے بارے میں ان کو میری سفارش قبول فرما۔ عثمان رضی اللہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم وہاں سے اٹھ کر نہیں گئے تھے، ہماری گفتگو کوئی زبی طویل نہیں ہوئی تھی کہ وہ آدمی نماز پڑھ کر دعا وغیرہ مانگ کر آ گئے اور ایسا صحتیاب ہو چکے تھے، لگتا کہ اس کو کبھی آنکھوں کا عرضہ لاحق ہی نہیں تھا۔ اس کے نیچے لکھتے ہیں یہ حدیث امام بخاری امام مسلم کے معیار کے مطابق صحیح ہے، لیکن دونوں نے اسے نقل نہیں کیا۔ یہ مستند حدیث المستدرک کے اندر موجود ہے، جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی تعلیم دی کہ میرے وسیلے سے دعا مانگو۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وسیلے کی تعلیم دے رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا عین سنت ہے، کیونکہ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا، خود سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وسیلے کے ذریعے دعا بھی قبول ہوئی اور شفا بھی فوراً عطا کی۔ وسیلہ دراصل محبت ادب کا نام ہے۔ یہ عقیدہ نہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حاجت روا ہیں، بلکہ اعتراف ہے کہ وہ اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، اللہ اپنے محبوب کے وسیلے سے بندوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ جب ایک نابینا شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیلے کے ذریعے بینائی عطا ہونے کا راستہ دکھایا، تو سوچو جو اپنے دل کی بینائی کھو چکے ہیں، جو ایمان کی روشنی چاہتے ہیں، وہ بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نور ایمان سے منور کر دے گا۔ لہٰذا ہم چاہیے کہ جب بھی دعا کریں اللہ کے محبوب کا وسیلہ پیش کریں، عرض کریں یا اللہ تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے دل کو روشن کرا کر ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، ہمیں ان کے قدموں کی خاک سے وابستہ رکھ، آمین۔ یہ حدیث جو مستند حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ مستند حدیث المستدرک کی ہے۔ اس میں خود المستدرک لکھ رہے ہیں کہ یہ ان کے مطابق، شیخین کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں نہیں لی۔ اور اتنی مستند حدیث میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی کہ میرے وسیلے سے تم دعا کرو تو دعا بھی قبول ہوگی اور شفا بھی ملے گی۔ یہی ہمیں
کرنا ہے کہ ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وسیلہ بنانا ہے، ان کے آل کا وسیلہ بنانا ہے، پنتن پاک کا وسیلہ بنانا ہے، اور وسیلے سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی اور ہمیں شفا بھی ملے گی، ہمیں سیدھے راستہ بھی ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا نام ہوا، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ میں آتا الف الف مرت۔